تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان آگے جائے، اور پاکستان میں سب سے پہلے ہمارا ایبٹ آباد آگے جائے. سب سے پہلی بات آپ کو یہی بھولنی پڑتی ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں تو میری کوئی بہت بڑی عزت ہے. جس دن آپ یہ بھول گئے نا تو آپ آگے چلنا شروع ہو جائیں. تلخ یہ ہے کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہے اس میں کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ یہ بندہ یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے. اب پہلی حرکت، آپ نے خود لوگوں تک جانا ہے. مطلب اگر ایک کمبل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ اسکرول کر رہا ہے، فین ہم تو عمران خان کی ہیں کہ وہ بولتے ہیں وین یو لوز وین یو گیو اپ ان یور مائنڈ. چھوٹی سی شاپ میں نے یہاں پہ کھولی ہے، مجھے اتنی انویسٹمنٹ نہیں لگی ہے. وہی چھوٹی سی شاپ آپ جا کے دبئی میں کھولیں گے. جو کہتے ہیں اسی دبئی جا کے کام کر ساں، تو بھائی جان دبئی جا کے تسا بورے ہی اٹھانے ہیں. اتنے تسا کوئی اے نہیں مل سی کہ وی آئی پی تسا گڈی آسی ایئرپورٹ تو پک کرنے واسطے، تو پھر تسی جلسو تو ایک کرسی تے اے جی کرسی تے بیسو اینڈ تسی کام کر سو. او نہ ہو سی کسی چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، ہمارے ہتھے جو چڑھ گیا ہم اس کو بیچتے ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید خواتین و حضرات. میں ہوں عریب جدون، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ہم آپ سب کے سامنے بزنس مینز لاتے ہیں. آج بھی آپ کے سامنے ایک بزنس مین لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک پبلک فگر بھی ہیں. ملوائیں گے آپ کو ان سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بزنس آئیڈیاز ریلیٹڈ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ایڈ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر انٹرٹینمنٹس بھی ملیں گی، آپ کو پبلک فگرز بھی دیکھنے کو ملیں گے. لائک آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز، وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اب ہمارے پوڈ کاسٹ ضرور دیکھا کریں اور چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لیں. اب آپ کو ملواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تعارف آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو بھائی ہیں ان کو دیکھ کے کافی لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کون سے علاقے سے ہیں، یہ پٹھان ہے، مین ان کا کون سا علاقہ ہے. تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں ان کا علاقہ سوابی ہے، گدون سے بلانگ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے جدون بھائی ہیں. جن کو نہیں پتہ، جن کو پتہ لگ جائے گا. آئیے ملواتے ہیں آپ کو ان سے. السلام علیکم وزاد بھائی. وعلیکم السلام علی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسی صحت ہے؟ شکر ہے اللہ کا شکر ہے. اچھا وزاد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. کوئی بات نہیں. وزاد بھائی آپ ہمیں کائنڈلی یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کنفیوژن تھی یہ آپ نے خود کیوں نہیں دور کیا آج تک کہ آپ جدون ہیں؟ ہم نے اس طرح کا خیال ہی نہیں کیا. اس طرف ہم آئے ہیں پاکستان تو ہم بولتے ہیں بس پاکستانی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جدون ہے، خان ہے، وہ نہیں. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ آپ جس کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں تو وہ کاسٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے. وہ تو ہمیں تو یاد تھا، ابو بھی بتاتے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ یہاں سے آئیں یہاں سے آئیں، لیکن پھر آپ کام میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ یار آپ کو نہیں پتہ ایبٹ آباد کے لوگ کتنا جدون سے محبت کرتے ہیں. ایبٹ آباد کے لوگ، ویسے آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاؤں، ایبٹ آباد کے جدون پشتو بول کے یہ کام انہوں نے اچھا نہیں کیا. یار نو ڈاؤٹ اس چیز کی ہمیں کافی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں پشتو ہم بھول چکے ہیں، لیکن کچھ حد تک ہمیں آتی ہے جو ہم ینگسٹرز ہیں. لیکن جو ہم سے سینئر ہیں، مطلب ہمارے والد صاحب، چاچو وغیرہ، ان سب کو پشتو آتی ہے. جو ہماری پیڑھی ہے یہ تھوڑی سی بگڑی ہوئی ہے. بس یہی نا، یہ انہوں نے ویسے آپ ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں تو ایبٹ آباد میں موسٹلی جو چلتی ہے وہ اردو ہی چلتی ہے. تو اس وجہ سے ہم بھی یہی ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری اردو سٹارٹ ہو جاتی ہے. اردو پشتو ہماری گھر میں ہوتی ہے یا ہم کہیں گاؤں چلے جائیں تو وہاں. اچھا ہندکو بھی تو پٹھانوں کی زبان ہے یار، یہ مجھے نہیں تھا. آپ کو نہیں پتا؟ سوابی اور پشاور اندرون اور یہ سوات والی سائڈ تینوں جگہ ہندکو چلتی ہے. جو صحیح پرانے پٹھان ہیں نا، مین ارے بھائی یہاں پہ تو آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا. لیکن ہندکو ابھی مجھے آتی ہے، میں بولتا ہوں لیکن ہاتھ پیر توڑتا ہوں. تھوڑی سے بولے تو بس وہ آپ بولیں تو ساتھ میں بول پڑوں گا، لیکن آپ نے ہنسنا نہیں ہے بھائی، یہ بات ہے. ہاں نا، وہ اصل میں ہندکو میں ہی پہلا سوال کر لیتے ہیں آپ سے. جی تو سارا بزنس کیڑا ہے؟ اسا بزنس گڈیاں دا تے کپڑے دا. شوزا دا بھی تو کر دیو. شوزا دا بھی ہے، لیکن شوزا دا ہن میری ہندکو مک گئی ہے تے میں ہن اردو وچ بولا. جی آپ بول. جی ہماری جو ہے شوز کا بھی ہے، کپڑوں کا بھی ہے. جدون پلازا فیس 3 میں ہماری ایک شاپ ہے، ایک ہماری مین ڈسکو چوک میں شاپ ہے. تو کپڑوں کا بھی کام کرتے ہیں، شوز کا بھی. یار عریب بھائی سیدھی سی بات بتاؤں، جو ہتے چڑھ گیا. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم کسی میں تضاد نہیں کرتے، کسی چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چھوٹا ہے بڑا ہے. ہمارے ہتھے جو چڑھ گیا
ہم اس کو بیچتے ہیں. ایک دفعہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. میں آ رہا تھا ڈیوو میں, تو مجھے وہ سیکورٹی گارڈ نے کہا ہے کہ بھائی جان یہ بورا میں کھول لوں, اس میں کوئی مواد پڑا ہوا ہے, کیونکہ پشاور ہے نا, ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم کھول دیں. میں نے بولا بھائی کھول لو, لیکن بند بھی تم خود ہی کرو گے, کیونکہ مجھے بند کرنا نہیں آتا. مجھے صرف ایک کام آتا ہے, بیچنا بس. صحیح, مطلب کاروباری ذہن ہے آپ کا بچپن سے. یہ مطلب کاروبار کا شوق صرف آپ کو ہے یا آپ کی کاروبار؟ یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ہماری جینز میں ہی ہے. ہمارے ابو کاروباری, تو ہم بھی کاروباری نکل آئے. حالانکہ یہ نہیں, اب لوگ ان پڑھ نہیں سمجھنا, ڈگری کی ہوئی ہے. فریم کرا سا فریم. ہاں بالکل یار, آپ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں اور اپنی ایجوکیشن بھی بتائیں ہمیں. جی بیک گراؤنڈ تو بیسیکلی تقریباً بچپن پیدائش تو ادھر کی ہے. پیدائش کے بعد ڈائریکٹ دبئی چلے گئے, تو دبئی 8 سال دبئی رہ کے آئے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا, ویسے آپ لوگوں کے لیے اسپیشل جو ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں اسی دبئی جا کے کام کر ساں, تو بھائی جان دبئی جا کے تسا بورے ہی اٹھانے اتنے, تسا کوئی اے نہیں مل سی کہ وی آئی پی تسا گڈی آسی ایئرپورٹ تو پک کرنے واسطے, تو پھر تسی جلسو تو ایک کرسی تے اے جی کرسی تے بیسو اینڈ تسی کام کر سو. او نہ ہو سی, اے تو شیخا تے واش روما صاف کر سو, اے بورے اٹھا, یہ شیخا نے کتے نے لاسو. ہاں اے کتے نے لاسو. اے دو کام ہو سکتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ لوگ مائنڈ ایجا بنے دے نا. میں ان کو میں ٹرانسفر ہو گیا ذرا, وہ نہیں اردو میں چلتے ہیں ہمارے, اور بھی پاکستان کے کافی سارے لوگ. تو یہ ہے نا کہ لوگ مسکنسیپشن بنا ہوا ہے. میں 8 سال رہ کے آئی ہوں, تو میں ادھر کیوں کاروبار کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو یہی جو میں نے شاپ کھولی ہے, میری ایک چھوٹی سی شاپ ہے ایبٹ آباد میں, دوسری میری بڑے بھائی کی ہے. تو وہ چھوٹی سی شاپ میں نے یہاں پہ کھولی ہے, مجھے اتنی انویسٹمنٹ نہیں لگی ہے. وہی چھوٹی سی شاپ آپ جا کے دبئی میں کھولیں گے تو اس پہ بہت مطلب فگرز, تو میں ایگزیکٹ فگرز تو نہیں بتا سکتا, لیکن آپ کو بہت زیادہ کاسٹ, میرے خیال میں 50 سے 60 لاکھ کی انویسٹمنٹ کم سے کم آپ کو چھوٹی سی شاپ کے لیے بہت مطلب پہلے تو ملنا مشکل ہے, پھر آپ کو اپرچونیٹیز, مطلب اگر یہ ہے نا کہ پاکستان میں آپ کریں بزنس کریں, ہمارے پاکستان کو بھی ترقی ملے گی. اور یہ ہے کہ آپ زیادہ جو ہے نوکری نہیں, میں نوکری کو پریفر ہی نہیں کرتا. نوکری نہ کریں, آپ جو ہے دوسری طرف جائیں, کاروبار کریں. کاروبار میں اللہ نے برکت دی ہوئی ہے, جہاں پہ نوکری میں تقریباً 10واں حصہ پتہ نہیں ہے, تو وہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں پتہ, لیکن نوکری میں اللہ نے کم رکھا ہوا ہے, کاروبار میں بڑا رکھا ہوا ہے. تو کاروبار میں آپ ویگو ڈالے بھی افورڈ کر سکتے ہیں, ایک گاڑی بھی افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کی میری سوچ ملتی کیوں ہے؟ بس کیا کریں, دل ملتے ہیں ہمارے, تو ملتی ہوگی کہیں نہ کہیں سوچ مل جاتی ہے. یار جو وجاز بھائی باتیں کر رہے ہیں جینون, یہ بالکل جو جینون بات ہے نا وہ یہی ہے. اور میری سوچ ہمیشہ سے نا بالکل یہی رہی ہے جو وجاز بھائی کہہ رہے ہیں. اب اس کو دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ وجاز بھائی کے جو الفاظ ہیں وہ ورتھ اٹ ہیں. تو جو وجاز بھائی نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. وجاز بھائی اب چلتے ہیں آپ کے مین بزنس والی ٹاپک کی طرف. جی, آپ کے کپڑوں کا کاروبار ہے, اس میں آپ شوز کا بھی کام کرتے ہیں, اور پھر آپ نے کہا آپ گاڑیوں کا بھی کرتے ہیں. جی, کیا آپ منتھلی اتنا ارن کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی وغیرہ کو اچھا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی تو میں اگر آپ کو کہوں جینونلی, کیونکہ میرا ابھی اتنا ٹائم بزنس میں, مطلب میں فیلڈ میں ابھی آیا ہوں. میں اس سے پہلے جو تھا ابھی تقریباً میرا فیلڈ میں تو خیر میں 2-3 سال سے ہوں, لیکن میں اوپنلی ابھی آیا ہوں. اوپنلی مجھے ہو گئے تقریباً 5 مہینے ہو گئے. تو 5 مہینے میں الحمدللہ کافی ارن کیا ہے. تو ایگزیکٹ فگرز تو خیر نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ہے کہ کافی ارن فیملی کو اچھا سپورٹ اگر آپ, میں بولتا ہوں نا, اگر یہ ہے نا کہ اگر میں ابھی نوکری کرنے لگ جاؤں تو ابھی میں گھر سے کھانا شروع ہو جاؤں گا. ابو کو بولوں گا یا کسی کو بولوں گا کہ مجھے پیسے دے دیں, مجھے ابھی آگے اور پڑھنا ہے. بی ایس پہ آپ کو نوکری نہیں ملتی ہے جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں. بی ایس ہم نے کر لیا, میں نے خود بی ایس کیا ہوا, بی ایس سے آگے میرا موڈ ہی نہیں بنا, کیونکہ آج کل جو ہے ایم فل پی ایچ ڈی والے ویلے گھوم رہے ہیں. 50,000-60,000 سیلری کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں 16 سال 18 سال بندہ پڑھائی کر کے, تو سب کو ایک سی ہے نا, ایک سی ہے, بالکل ایک سی ہے. وہ کتنا کھاندی ہے مہینے میں یار؟ وہ دن کا 2,000 کھا دیتی ہے. دن کا 2,000 لوکل, ہماری لوکل ٹریولنگ دن کا 2,000 کھاتی ہے, تو مہینے کا میرے خیال سے 60,000 تو اس کا بنتا ہے. 60,000 صرف سی این جی یا پیٹرول کا بنتا ہے. پیٹرول کا بنتا ہے. جا کے میکینک کے پاس کھڑی ہو گئی تو ₹1,00,000 سیدھا کر لیا. تو ₹1,00,000 جو ہے مہینے کا, ایک ایکسی جو ایک نارمل کرولا گاڑی ہے اس کا خرچہ ہے. تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایک نوکری والا بندہ
یہ وہ 50,000 کما رہے ہیں, جو ہمارے بھائی ہیں جو 30,000 بھی کما رہے ہیں, تو وہ کیسی گاڑی بھی نہیں افورڈ کر سکتے. یار ان کا میرے خیال سے ایشو یہ رہا ہے, یکم کو سیلری آتی ہے 10 تاریخ کو, یہ پھر فری ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا. تو ہمیں بزنس والے بندے کا یہ کہ آج اگر نہیں ہے تو کل پتہ آ جائیں گے کہیں. ابھی اگر میں نوکری کی طرف چلا جاؤں تو مجھے وہ لگژری ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا. ادھر سے بس یہی سوزوکی تے جول سا سوزوکی تے واپس موڑا سا بس کام جلتے ہیں, بس بچے آئیں گے بچے گئیں, تو بس وہ آپ فائدہ نہیں ہے اس کا. مطلب آپ بزنس کو پراپرلی ابھی یہ ہے نا نوکری میں کروں گا. کر رہے ہیں. جی میں بالکل بزنس کو پریفر کروں گا. اگر آپ جاتے ہیں نوکری پہ آپ تقریباً میں بولتا ہوں 40 سال بھی کام کر لیں, پھر آپ کا بیٹا اڑ کے آئے گا, وہ بھی 40 سال ہی وہی اسٹرگل زیرو سے سٹارٹ کرے گا. ابھی میں اگر بزنس ایک آپ کو اپنے بیٹے کو یا میرے جو بیٹے ہوں گے, ابھی تو ہے نہیں, اڑتے شادی بھی نہیں ہوئی تھی ہے, لیکن جو آئیں گے تو وہ بھی میرے مطلب جہاں پہ میں نے چھوڑا ہوگا تو وہاں سے ہی آگے وہ کنٹینیو, ان کو دوبارہ سے اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. یار بیٹے تانے نہیں ماریں گے. ہاں تانے نہیں ماریں گے. آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ نہیں وہ تو بورن پور, مگر وہ خیر ہے, لیکن پور مرنا نہیں ہے. یار جنون آپ کی سوچ بہت ملتی ہے میرے سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو باقی یہ ہے کہ اب آتے ہیں آپ کی سوشل میڈیا لائف پہ. جی کہ پٹھان انسان جو ہوتا ہے پٹھان, اس کے لیے سوشل میڈیا لائف پہ آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے چاچو کیا کہیں گے, میرے کزن کیا کہیں گے, میرے دوست کیا کہیں گے, میرے محلے دار کیا کہیں گے. تو آپ نے کیسے سوچا آنے کا اور کیسے یہ انیشیٹو؟ ویسے ہمارے جو گھر والے ہیں نا, تو وہ انہوں نے ہمیں سچ باؤنڈریز نہیں دی. میں نے پڑھائی کے لحاظ سے بھی آپ کو بولوں نا, تو میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اتنا پڑھ لو کہ آگے تمہیں تکلیف نہ ہو, آگے تمہیں مسئلہ نہ ہو. مجھے کسی نے فورس نہیں کیا پڑھنے کے لیے, میں نے خود ہی پڑھا ہے. میرا مائنڈ تھا کہ میں جتنا پڑھوں گا, لیکن ابھی مجھے آگے, ہم نے پڑھائی کس لیے کرنی ہے, وہ ساری وہ جھکتے ہی مارتے رہتے ہیں. یہ جو بولتے ہیں کہ ہم پڑھ کے یہ اکھاڑ لیں گے, ہم نے پڑھ کے وہ کر لینا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے پڑھنے سے دنیا کو کک فرق نہیں پڑتا, ہزاروں ویلے گھوم رہے ہیں. تو آپ کی پڑھائی سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. آپ نے کیا کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں نا, پیسے ہی کمانے, تو کاروبار سے زیادہ پیسہ آتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کاروبار میں آپ کو ہونا چاہیے, اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, یا اتنی انویسٹمنٹ جو ہے, یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو بس طریقہ آنا چاہیے, آپ کو پھر پیسے آٹومیٹکلی ہونا چاہیے. ایکسپیرینس بھی آپ تبھی گین کرتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ایکسپیرینس کے ساتھ ایفرٹس, ہاں بالکل. لیکن آپ یہ نہیں ہے کاروبار میں کہ آج آپ نے شروع کیا, جس طرح آپ نے ابھی ایک پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے, تو اس کے اوپر کافی انویسٹمنٹ آپ کی لگی ہے, آپ کا خرچہ لگا ہے, آپ کا ٹائم لگا ہے. تو ابھی اگر آپ نے بیچ میں اینڈ میں روک دیا, آپ نے کہا کہ نہیں بس میری بس ہوگی, یہ تو کچھ ہوندہ ہی نہیں ہے اس وچ, تو یہاں پہ کام خراب ہوگا. آپ نے کیری آن کرنا ہے, ڈیلی اسٹرگل ہونی چاہیے. اگر آپ کی اسٹرگل ایک دفعہ رک گئی تو پھر فائدہ نہیں ہے. اور وہ عمران خان فین, ہم تو عمران خان کی ہیں, کہ وہ بولتے ہیں when you give up in your mind. جب آپ نے یہاں سے لوز کر لیا نا تو آپ ہار گئے. ویسے آپ کو کوئی نہیں ہرا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی. لیکن اگر آپ نے ہار مان لی تو بس پھر وہاں پہ ہی ختم ہو جائے گا سارا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا وجاہت بھائی, جو بزنس کا تعلق ہے, جی ابھی آپ کو میں نے پوچھا سوشل میڈیا آپ کے لیے مشکل تھا, آسان تھا, آپ نے کہا ایز سچ باؤنڈریز آپ کو نہیں ملی. جی وہ کافی سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو باؤنڈریز دی جاتی ہیں, یا اگر وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کافی سارے پرینکس بھی کیے جاتے ہیں, یا لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ اپنے ہی لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن آ رہا ہے کہ جو بزنس ہے اور سوشل میڈیا, اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, اور اس سے بزنس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بزنس اور سوشل میڈیا, آج کل کا دور ایسا چلا ہوا ہے نا کہ لوگ جو ہے گھر سے نکلنا نہیں چاہتے, تو ان کو چاہیے چیز گھر میں, وہ باہر نہیں نکلنا چاہ رہے. اور یہ ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ اس پہ بیسڈ ہے, جس پہ مطلب آپ کو لوگوں تک خود پہنچنا ہے, آپ کو لوگوں تک خود پہنچنا ہے. آپ لوگ آپ تک نہیں آئیں گے, آپ نے خود لوگوں تک جانا ہے. مطلب اگر ایک کمبل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اسکرول کر رہا ہے, آپ پہنچنے چاہیے ادھر, آپ کو ادھر پہنچنا ہے. ابھی وہ دور چلا گیا کہ آپ دکان پہ بیٹھیں گے اور آپ کے پاس لوگ آئیں گے. ہاں بالکل, یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو دنیا ہے نا, وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرانسفر ہو رہی ہے.
جی ٹرانسفر اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گھر کی کراکری بھی چاہیے, کوئی سامان, یار آپ کو ایک مسالے کا پیکٹ بھی چاہیے, تو وہ آپ کو گھر پہ ریسیو ہو سکتا ہے. جی جی آپ نے کچھ کھانا ہے, آپ کو فوڈ ڈلیوری مل سکتی ہے. جی جی تو بزنس بھی اس طرح ہی میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ ٹرانسفر ہوتے جا رہے ہیں. شاہد انور کو دیکھ لیں یار, اتنا بڑا انفلوئنسر ہے ہمارا, اور وہ سلاجید انرجی ڈرنک سارے سوشل میڈیا کے تھرو اس نے مشہور کیا اس کو, اور آج وہ اچھا بزنس. اب یہ دیکھیں نا, آپ کو اگر میں آپ کو ایک اور اسٹریٹجی بتا دیتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے, وہ بڑی وہ کرامت ثابت ہوگی. جی جی ضرور. جو شاپ والے ہیں, آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے, وہ آپ نے لا کے آ کے شاپ پہ رکھ دیا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن وہی پروڈکٹ آپ اس کی پراپر لانچنگ کریں, اس کی پراپر برانڈنگ کریں. اب جس طرح آپ شاہد انور کی آپ نے بات کی ہے نا, تو شاہد انور جو ہے اس نے پراپر ایک اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی, پھر وہ کرکٹ ٹیم کے پاس بھی کیا. میں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا, لیکن جو میرے سامنے آتا رہا ہے تو وہ اس ڈیٹیلز کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس نے پہلے تو اس کی پراپر ایڈورٹائزمنٹ کی, ایڈورٹائزمنٹ کی. پہلے تو اس نے وہ انرجی ڈرنک بنایا, اپنی انرجی ڈرنک بنا کے گاڑی کو اس نے پورا کلر کر دیا انرجی ڈرنک کے پیچھے. وہ تو خیر مارکیٹنگ کے لیے میرے لحاظ سے تو وہ اتنا بڑا نہیں تھا, کیونکہ مکلین گاڑی اس کے پاس تھی, اس نے ریپ ہی کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے مکلین گاڑی بہت بڑی. لیکن ایک اور ڈاؤٹ جو ہے اپنے ویورز کے لیے میں کلیئر کرتا رہا ہوں, اور بھائی جان میں 8 سال دبئی تک گزارے, میں مکلین بھی دیکھی ہے, میں بگاٹی بھی دیکھی ہے, میں ساری گاڑیاں دیکھی ہیں. وہ لوگ میرے کمنٹ میں آ کے بولتے ہیں کہ ایک گاڑیاں نہیں دیکھی. یہ میں بتا, اس بات میں لوگوں کو ویسے بات چھڑ گئی, تو میں نے بولا بتا دو نا, مکلین اور ان گاڑی کی بات چھڑ گئی. تو وہ گاڑیاں میں نے دیکھی ہوئی ہے, بیٹھا بھی ہوں. اس ٹائم میں چھوٹا تھا, چلائی نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتا میں, تو بیٹا دیکھا ہی ہے, ساری دیکھی, بیٹھا ہوں اندر. لیکن یہ کہ اس ٹائم روڈ لیگل مطلب چلائی نہیں ہے, اس ٹائم لائسنس نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے دبئی میں پکڑ لے تو ڈائریکٹ کیمرہ سے چلان ہو جاتا ہے آپ کا, چلان نہیں, ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. ڈیپورٹ کر, اچھا ہاں, جس بندے کی گاڑی ہے اس کا لائسنس کینسل, سیدھا. اسی وجہ سے دبئی آج ترقی. ہاں, تو وہ دبئی تو ترقی ہے. وہ اگر ان کے بارے میں بات کرنے لگ گئے تو پھر ہمیں اپنا پاکستان برا لگنے لگ جائے گا, تو ہم اس طرف نہیں جائیں تو ٹھیک ہے. صحیح. اب آ جاتے ہیں آپ کی سوشل میڈیا کی جو اس ٹائم پہ مین اور واس فیلڈ جا رہی ہے, جی گاڑیوں کی. جی جی. اور گاڑیاں لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں, گاڑیوں کا شوق جن لوگوں کا, وہ آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتے بھی ہیں. جی جی. تو یہ گاڑیوں والا کانسیپٹ کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ والا ٹرینڈ شروع کرنا ہے یا اس چیز کو کور کرنا ہے, یہ آپ کی سوچ کیسے ہے؟ یہ اس طرح میں آیا ہے کہ یہ جو میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی, تو وہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے بولا کہ یار کپڑوں کا بھی چل رہا ہے ہمارا, شوز کا بھی چل رہا ہے, تو بیچ میں ایک ایسا چیز ہونی چاہیے جو ہمارے جو ویورز ہیں سب سے زیادہ لائک کس چیز کو کرتے ہیں. ابھی گاڑی ہے نا, میران گاڑی پکڑ لیں آپ, تو میران گاڑی کوئی لے گا نہیں. اب اس میں لینے والے جو ہوں گے وہ 100 میں سے 1 ہوگا, لیکن دیکھیں گے سارے پوری. اب اس دن مجھے ایک بندہ ملا ہے راستے میں, تو وہ بولتا ہے کہ یار میں گاڑی لینی نہیں ہوتی, لیکن وہ کیڑا ہوتا ہے کہ میں نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو کہ کتنے کی دیر ہے, گاڑی کیسی ہے. تو وہ والے لوگ ہیں. تو اس طرح ہم نے سوچا ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں جب آپ زیرو سے اٹھتے ہیں نا, تو آپ کو آگے لوگ مطلب آپ کی اسٹرگل بڑی ہوتی ہے, آپ کو ہر کسی کے پاس جانا پڑتا ہے. پہلے تو سب سے پہلی بات آپ کو یہی بھولنی پڑتی ہے کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں, تو میری کوئی بہت بڑی عزت ہے. جس دن آپ یہ بھول گئے نا, تو آپ آگے چلنا شروع ہو جائیں گے. ہاں, سوشل میڈیا کے لیے ایک اور چیز آپ سے ہماری ڈسکشن جو ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ یار سوشل میڈیا پہ آنا ہے تو یہ چیز کرنی پڑے گی, آپ کرنی پڑے گی. وہ چیز یہ ہے نا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ابھی میں کیمرے کے آگے آ رہا ہوں تو مجھے یہ نہیں ہے کہ او بھائی جان فلاں دیکھ سی تو کوئی دیکھ سی. وہ والا کام نہیں ہے. وہ والا کام جب آپ بھول گئے نا, آپ یہاں سے دیکھیں, آپ کا مائنڈ فری ہونا چاہیے. اب آپ کا مائنڈ ہی فری نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ فلانا دکھے گا تو وہ کیا بولے گا, وہ دیکھے گا تو کیا بولے گا. اگر آپ اس چیز کو نہیں بھولیں گے, اور یہ سب سے پہلی بات کہ یہ کراؤڈ میں آپ کو بات کرنی آنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے آپ کو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ آپ کراؤڈ میں 10 بندہ 20 بندہ 40 بندہ کھڑا ہے, آپ ان کے درمیان بول سکتے ہو. اگر آپ ان کے درمیان بول سکتے ہیں تو بس. چلیں, آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ جو بندہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ, تو اس کو کافی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب آپ کا ایسا اسٹیج ہے کہ آپ کا تو زیرو ہے نہیں, آپ کا بالکل ٹاپ بھی نہیں ہے,
لیکن آپ درمیان میں ضرور ہیں اور اچھے فالوورز اچھے ویورز ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسا لگتا ہے کہ جب آپ ایک پبلک فگر بن جاتے ہیں, اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے یا آپ کو اچھے طریقے سے مل رہا ہے, تو کیسا لگتا ہے, یہ لائف کیسی لگتی ہے؟ ویسے اتنا فیمس میں بھی نہیں ہوں, لیکن چلیں جب لوگ بولتے ہیں تو بندہ ذرا خوش ہو جاتا ہے کہ یار چلو فین فالوئنگ ہے, اچھا رسپانس آ رہا ہے. تو ایسا تو میرے پاس کسی نے سیلفی نہیں لی ہے, لیکن چلیں یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں آپ میری گاڑی دی ویڈیو بناؤ ذرا جی تو وہ بنا لیتا ہوں میں, اور یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ فری آف کاسٹ ہی بناؤں. لیکن ویسے جمعے کے دن ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں فری آف کاسٹ ہی بناتے ہیں. تو اور باقی نارمل ڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بیزی ہوتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم بیزی ہوتے ہیں, تو اس ٹائم ہم ذرا کاسٹ کرتے ہیں. باقی ویڈیوز میں لوگوں کے لیے فری بنا لیتا ہوں, لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب گاڑیاں بکتی ہیں تو مڑ کے نہیں آتے ہیں, پھر کمیشن نہیں آتا. تو وہی یہ والا کام. ایبٹ آباد میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ شو روم والے نہیں ہے ٹھیک. یار شو روم والے نہیں ہے ٹھیک, تو آپ اس پہ ہی گل کر سکتے ہیں نا. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, جی آپ اس میں یا تو شو روم والے کا نمبر دیتے ہیں یا گاڑی والے کا نمبر دیتے ہیں, اپنا نمبر دیں تاکہ آپ کو اگر کانٹیکٹ کرے کوئی تو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کے اصل میں پھر وہ ہمارے دوسرے بزنسز میں نے پہلے دیا ہوا تھا. تو وہ اصل میں گاڑی والے کا نمبر کیوں دیتا ہوں, تو تمہیں پتہ ہے پاکستان میں رولے کتنے ہوتے ہیں. وہ گاڑی ٹیمپرڈ ہوگی, گاڑی ٹیمپرڈ ہوئے 100 مسئلے نکل آتے ہیں. تو وہ اس چیز سے بھی ہمیں سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ اب ہر گاڑی کے نیچے تو میں نہیں گھس سکتا. میں ڈیلی تقریباً 3 گاڑیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو وہ 3 گاڑیوں کی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی, تو اس گاڑی کا مجھے یہ تو اب میں باہر سے دیکھ لوں گا وہ ٹھیک ہے, لیکن اتنے بڑے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, بندہ کیا کرے. اب ہر کسی کے وہ جو ہوتے ہیں نوسر بازیاں ہوتی ہیں, کسی نے کس طرح وہ اپنی ایکسیڈنٹ گاڑی ہوتی ہے وہ چھپائی ہوتی ہے کہ میری گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, میری گاڑی اتنی مہنگی ہے اتنی مہنگی ہے. تو ہر بندہ تو ہر ڈیٹیلز کو ہم نہیں کور کر سکتے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس گاڑی کا نمبر گاڑی والے بندے کا نمبر دیتا ہوں تو وہی رسپانسیبل ہوتا ہے. باقی اس کا اپنا دین ایمان ہے, وہ کمیشن دیتا ہے نہیں دیتا, اس کی اپنی مرضی. چلیں اب تھوڑے سے تلخ سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں جی. تلخ یہ ہے کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہے جی, اس میں کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں جی کہ یہ بندہ یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے. اچھا. اب پہلی حرکت کہ آپ اف کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اف اس لیے کرتے ہیں, آپ کسی بھی سیدھے بندے کو دیکھیں جو سیدھا ہے, جس کا کنٹینٹ میں بولتا ہوں اس کنٹینٹ میں ڈبل ٹرپل ایفرٹ لگتی ہے. ابھی بھی میں اگر آپ کو ٹک ٹاک کھول کے دکھاؤں گا نا, تو اس پہ میں نے جس پہ بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے, جس پہ میں نے مطلب ایڈیٹنگ کی اور بہت زیادہ محنت کی. ابھی کی بات ہے, میں نے ابھی ایک ویڈیو پہ بہت زیادہ ایفرٹ کیا, محنت کیا, ویوز ہی نہیں آئے, اور جس پہ میں آف کرنا تھا وہ ملین ویوز. ٹھیک, مطلب آپ جو کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں جو کہ شغل میلے کے اس میں زمرے میں آتی ہیں, وہ چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے, وائرل ہوتی ہے. اور یہ بھی ہے نا کہ آپ کو گاڑیاں دیکھ کے بھی بندہ بور ہو جاتا ہے نا. اس میں ایک فن ہونا چاہیے. ہر چیز میں جب فن ہوگا, آپ ویسے اگر آپ کپڑے, اب میں کپڑوں کا کاروبار بھی ہے نا, تو کپڑوں کا جو ویڈیوز بناتے ہیں ہم لوگ, تو کپڑوں میں بھی ہم فن ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سان کو سونگ کے دکھا دیا, تو وہ اس طرح فن کریٹ کرتے ہیں ہم لوگ. ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوتا. اس میں ہم فن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے ہیں. اف کر کے کر لیا, ہو کر لیا, جو بھی مطلب ڈفرینٹ طریقے ہیں نا ہمارے. کئی ڈبے کی ایک ویڈیو تھی, ہاں, تو وہ ہماری ایک فن کریٹ کرنے کی طریقہ ہے. اب بعض لوگ آتے ہیں وہ گاڑی خریدنے کے لیے نہیں آئے, تو وہ صرف وہ ویڈیو دیکھنے آتے ہیں, فن کریٹ ہو جاتا ہے اس میں, تو وہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. چلیں بہترین ہو گیا. اب یہ کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے مطلب انٹرسٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہو ویڈیوز میں بھی اور کانٹینٹ میں بھی, اور اس طرح وہ گاڑیاں دیکھتے دیکھتے بور نہ ہو. جی. لیکن اس میں کچھ لوگ اچھے کمنٹس بھی کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ برے بھی کرتے ہوں گے. تو آپ ان کمنٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اچھوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, برے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ برے کو تو بس ایک ہی راستہ ہے, اوائڈ کریں اس کو. برے کا تو کوئی حل نہیں ہے. اب ان کو ہم جواب دینے لگ گئے ہیں, تو اصل میں یہ ہوتا ہے ٹک ٹاک کی پالیسیز بھی ایسی ہیں کہ آپ کمنٹ ہارش رپلائی نہیں کر سکتے. پھر آپ کو تو پتہ ہے, پھر پٹھان ہے, پھر یا تو پہلا گیئر یا تو 6واں گیئر لگا ہوتا ہے ہمارا. پھر بعض ٹائم یہ ہوتا ہے ہمارا موڈ بہت ہی آف ہوتا ہے. پھر ہم ابھی ایک دفعہ ایک بابا جی تھے, مجھے فون کرتے ہیں, مجھے بولتے ہیں کہ
اچھا تسی ویڈیو بنانے اے نہ کرو. میں نے بولا بابا جی تسی ویڈیو دیکھنی ہے یا ہماری غلطیاں نکالنی ہے. میں نے بولا گاڑی دیکھی ہے, ڈیمانڈ بتائی, میں نے پتہ لگ گیا, بس ٹھیک ہے نا, اس سے آگے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ابھی دیکھیں اگر یہی لوگ کمنٹ, اب یہ کمنٹ کدھر سے آئیں گے؟ آپ کے پاس ویڈیو آئی تو آپ نے کمنٹ کیا. اگر آپ کی ویڈیو 200-300 ویوز پہ ہی نیچے ڈراپ ہو گئی تو پھر کمنٹس بھی نہیں آئیں گے. اور کمنٹس تب ہی آتے ہیں جب ویڈیو اوپر جاتی ہے. ویڈیو کس طرح اوپر جائے گی؟ تھوڑا فن کریٹ کریں گے, اسی طرح اوپر جائے گی. کمنٹس کو تو بس یہی ہے کہ ہارش کمنٹ کو اگنور کریں, اور کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ آپ رپلائی نہیں کر سکتے. بدنام ہوئے تو نام ہوا. ہاں بدنام ہوئے تو نام ہوئے. اور رپلائی تو نہیں کر سکتے, کیونکہ رپلائی آپ اگر انفلوئنسر ہیں یا آپ کے فالوورز تھوڑے زیادہ ہیں تو ٹک ٹاک آپ پہ بہت سخت نظر رکھتا ہے. ٹک ٹاک آپ نے ایک کمنٹ کیا غلط, آپ پہ وائلیشن لگ گئی. وائلیشن کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا 1 دن 2 دن یا ہفتہ آپ کی ویوز آنا بند ہو جائیں گے. یار یہ میرے ساتھ ہوا ہے, تبھی ویوز کم آ رہے ہیں. تو بس یہی ہے. ابھی ماشاءاللہ ہمارا جو ایکس کار چینل ہے الحمدللہ, لوگ ابھی یہ ہزاریوال کو میں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا, یہ لوگ جلتے بہت ہیں. کس طرح؟ یہ اس طرح جلتے ہیں نا کہ اگلا اگر کامیاب ہو رہا ہے, بھائی جان تم دیکھو تمہارے ایبٹ آباد سے بندہ ایبٹ آباد کو پروموٹ کر رہے ہیں, اب یہ آگے چینل پہ رپورٹیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. یار یہ بات ہے. آپ سب سے میں گزارش کروں گا یار کہ ہم دونوں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ایبٹ آباد, جو ثوابی سے ہیں یہ, لیکن اب ایبٹ آباد میں ان کی جمپل ہے, ہم ایبٹ آباد سے ہیں, تو ہم آپ جو ہمارے ایبٹ آباد میں جتنے دوست ہیں یا ہم ہیں, تو ہمارا کوئی کزن دوست بھائی اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایبٹ آباد کا نام روشن کر رہا ہے, یا پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے, یا جس برادری سے بھی ہے ایبٹ آباد میں تو اس برادری کا نام روشن کر رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھ کے آپ خوش ہوا کریں. آپ ایک چیز نہ دیکھا کریں, ایک بندے کو نہ دیکھا کریں, اس کا ہول ریئیکشن دیکھا کریں کہ اگلوں کا اس پوری چیز پہ کیا ریئیکشن آئے گا. اس پہ اگر وہ ایک بندہ کامیاب ہو رہا ہے, آگے جا رہا ہے, تو وہ اس کی برادری بھی کامیاب, مطلب برادری بھی کامیاب ہوگی, اس کا ریئیکشن بھی اچھا ہو, وہ جہاں سے بلانگ کرتا ہے وہ جگہ بھی مشہور ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل یہی بات. تو وجاہت بھائی ایک اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہماری ویڈیوز سے لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی آپ بیٹھے ہیں, آپ میری گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں. آپ گاڑیاں میں جو جمعہ بازار ہے, ابھی آپ کو میں ایک اور پوائنٹ کی بات بتاؤں, یہ جو سپلائی کا جمعہ بازار لگتا ہے یہ سٹی مسجد کے پاس, ابھی میں نے مطلب میں اپنی بات نہیں کہہ رہا, یہ اور لوگوں کے منہ سے کہی ہوئی باتیں, تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا ہے یہ وہی جمعہ بازار ہے جہاں پہ وہ لڑکا ویڈیوز بناتا ہے. تو آپ کا ایبٹ آباد ہی فیمس ہو رہا ہے, آپ کے لیے ہی فائدہ ہے. آپ یہاں پہ لوگ آئیں گے کہ یار یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ویڈیوز ابھی ملینس آف ویوز آ رہے ہیں. تقریباً میں بولتا ہوں کہ آلموسٹ 30 ملین ویوز اس جگہ کو مل گئے ہیں. تو وہ فیمس ہو رہا ہے, لوگ اور گاڑیاں لے کے آتے جائیں گے, تو وہ یہاں پہ بزنس بڑھ رہا ہے, تو وہ آپ ہی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. یار گاڑیاں لے کے آئیں گے, اور جو لینے والے ہیں وہ دوسرے شہروں سے آئیں گے کہ یار اس جگہ پہ جمعہ بازار لگتا ہے اور اچھا جمعہ بازار لگتا ہے, تو وہ لازمی گاڑی خریدنے. بعض لوگوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ابھی ایک ایکس کرولا تھی, وہ تھوڑی ایکسپینسو تھی, تو وہ میں نے ویڈیو ڈالی ہے. اس کے اسلام آباد سے, اس کو شوقین بندہ ہوتا ہے نا, شوقین بندہ, تو وہ اگر ٹوٹل جینون, بعض لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل جینون گاڑیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں, تو وہ اسلام آباد سے بندہ آ گیا, وہ لے گیا گاڑی. تو وہ بندہ, وہ گاڑی یہاں پہ سیل نہیں ہو رہی تھی, وہ یہاں پہ تقریباً میرے خیال سے مہینے سے کھڑی تھی, تو مہینے سے کھڑی تھی, وہ نہیں سیل ہو رہا. میں جیسی ویڈیو بنائی اسلام آباد سے آ کے بندہ آ کے لے گیا. فائدہ کہ اس کو ہمارے ایبٹ آباد کے لوگوں کو فائدہ ہوا. اور باقی جو ہمارا فیبرک کا یہ شوز کا ہے, اس کا تو یہ لوگوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کو سوٹ مل جاتا ہے, یا ڈلیوری بھی کرتے ہیں آرڈر پہ, آل پاکستان, ایون کہ آؤٹ آف کنٹری بھی کرتے ہیں, لیکن آؤٹ آف کنٹری ڈلیوری چارجز بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی میں آج ایک بندے سے بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا میں 7-8 سوٹ لوں گا, چپلی بھی لوں گا, یہ بھی لوں گا. تو میں نے ڈلیوری چارجز پتہ کیے ہیں, تو 24,000 ڈلیوری چارجز آ رہے ہیں. ان کا بل ٹوٹل جو سوٹس کا بل آ رہا تھا وہ 28,000 آ رہا تھا, اور 24,000 اس کے اوپر صرف ڈلیوری چارجز آ رہے ہیں. تو وہ ہم کرتے ہیں, اور بعض لوگ منگواتے بھی ہیں. ابھی ایک سعودی عرب کا ایک کسٹمر تھا, عربی تھا, اس کا پاؤں میرے خیال سے 14-15 نمبر پاؤں تھا اس کا, تو اس کے لیے میں نے شوز بنوایا ہے. ایک بنوایا ہے تو وہ اس کے اوپر تھوڑا صحیح نہیں آیا, اس نے دوسرا بھی منگوایا ہے, اس کے اوپر تقریباً ایک شوز کے اوپر 16,000 ڈلیوری چارجز آئے ہیں. اور شوز خود کتنے کا تھا؟ 7,000 کا. وہ عربی تھا نا جی, جس بس وہ افورڈ کر سکتا تھا نا. لیکن یہ ہے کہ ہم ڈلیوری کرتے ہیں, ہم نے UK بھی ڈلیوری کیے ہیں, اٹلی بھی گئے ہیں ہمارے, ترکی بھی جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور الٹرنیٹیو یہ ہے کہ ابھی ہمارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں ادھر سے,
پھر انہوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے. تو باقی کچھ ہمارے کسٹمر جو ڈیلیوری افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کے رشتہ داروں کے پاس بھجوا دیتے ہیں, وہ ادھر سے ہی ان کو دے کے تو وہ ان تک سوٹ پہنچ جاتے ہیں. اچھا جی, میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا 2400 آپ نے ایک شوز لگایا ہوا تھا. جی اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ کوالٹی اس کی ٹاپ کلاس ہے. آپ کو میں نے ابھی بتایا بھی ہے کہ اس کے پیچھے میں نے کافی ہنٹنگ کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 2400 کا ہے, 2400 اس کے پرائز کے اوپر نہ جائیں. پرائز میں نے خود کم رکھی ہے تاکہ ہر بندہ افورڈ کر سکے, کیونکہ ہماری شاپ پہ پتہ ہے بندہ آتا ہے اچھا 2400 ہوتا ہے ٹھیک ہے دے دو. 2400 ہر کسی کے بجٹ میں آ رہا ہے. پھر میرے پاس ہے 7500 کا بھی شوز ہے میرے پاس, اس میں بھی اچھی کوالٹی ہے, مساج فٹ ہے, ڈفرینٹ, لیکن وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. جو 7500 والا شوز ہے وہ جو ہے اسکیچز میں مل رہا ہے 50,000 کا, وہ میں ویلیو فار منی ہے. اور جو 2400 والا ہے وہ ہر بندے کی رینج میں آ رہا ہے. غریب بندہ ہے تو اس کی رینج میں بھی آ رہا ہے. ابھی ہماری جو عوام ہے تو تقریباً میں بولتا ہوں 70 یا 80% جو ہے غریب ہے, باقی جو کچھ عوام ہے وہ امیر ہے. تو میں نے کوشش کرنا ہے کہ اپنے جو ہمارے بھائی ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے بھی کوئی اچھی چیز پرووائڈ کرنی ہے. اور وہی چیز مجھے مارکیٹ میں مل رہی تھی 6,000 پہ میں نے سیل کرنی تھی, تو میں نے تھوڑا سا جو اس میں ہلکی سی کوالٹی کی فرق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اب آپ خود سوچیں کہاں 6,000 اور کہاں 2400, 3,000 سے ابو کا فرق آ رہا ہے اس میں. بالکل. تو 2400 میں اگر آپ کو وہ اچھی چیز مل رہی ہے, پاؤں بھی نرم گرم نرم ہر چیز اس میں اویلیبل ہے آپ کو, تو مزے ہیں. بس 2400 میرے بہترین ہو گیا. اب آپ کائنڈلی اگر کوئی ایک میسیج ہماری آڈینس کو دینا چاہیں اور یہ خاص طور پہ ایبٹباد کے لوگوں کو, تو ضرور آپ دے سکتے ہیں. تو میں آپ کے ویورز کو یہی میسیج دینا چاہوں گا. پہلے بات تو یہ کہ ہیٹ نہ اسپریڈ کریں, آپ ہمیں پروموٹ کریں, ہم آپ کو آگے پروموٹ کریں گے. آپ ہی کا ایبٹباد ہے, ہم بھی آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ ہی کے لیے ہیں. ادھر اگر آپ گاڑیوں کی ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ بھی آپ ہی ہمارے بھائی ہیں جن کی گاڑیاں ہوتی ہیں. اگر ہم کپڑا سیل کرتے ہیں, ریب بھائی کپڑوں کا مس ہو گیا آپ سے, لیکن کپڑوں کا یہ ہوتا ہے ہماری ٹوٹل کلر بور ہر چیز کی گارنٹی ہوتی ہے. ہم لوکل سٹف کوئی رکھتے نہیں ہیں. ہماری جو پرائس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے 2,700 کی سٹارٹنگ ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی گارنٹی دیتے ہیں, لوکل سٹف نہیں رکھتے, اچھی کوالٹی دیتے ہیں. شوز ہیں تو شوز میں بھی اچھی کوالٹی کوشش کرتے ہیں, اچھی کوالٹی. باقی انسان ہے کوئی اوپر نیچے 10 19 20 ہو جاتا ہے, تو باقی اچھی چیز پرووائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ کپڑے ہوں شوز ہوں گاڑی ہوں. اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنی ایمانداری سے کرے, صاف دلی سے کرے. اور جو ہمارے آپ کے ایبٹباد کے انفلوئنسرز ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم ابھی ایک نئے مارکیٹ میں آئے ہیں یا نئی فیلڈ میں آئے ہیں, تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان آگے جائے, اور پاکستان میں سب سے پہلے ہمارا ایبٹباد آگے جائے. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم نے ایبٹباد میں شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایبٹباد کے لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے. تو وجاد بھائی بھی اگر سوابی سے ہیں لیکن پیدائش یہاں کی ہے, اور یہ ایبٹباد کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں, ایبٹباد کی مارکیٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو آپ ضرور ان کا ساتھ دیں. برے کمنٹ سے پرہیز کریں, کیونکہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ان فیوچر ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں گے. پہلے خود اسٹرانگ ہونا ضروری ہوتا ہے, پھر تب بندہ دوسرے کو بھی اسٹرانگ کروا سکتا ہے. تو اس لیے کائنڈلی سپورٹ کیا کریں. وجاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آڈینس سے ایک بار دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور کمنٹ کر لیں, اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب. انشاءاللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.